یہ بتائیں کہ نسب بیان کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آپ نہیں جانتے نا نسب فلانا فلانا کا بیٹا فلانا فلانا، اچھا کوئی معزز جتنا ہی بڑا ہو بتا دے حضور سے معزز کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ میرے آقا کی محبت ہے نا، پیار ہے ابو طالب کے خاندان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ نالائکو یہ پیار ہے مصطفیٰ کا ابو طالب کی اولاد کے ساتھ۔ حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں، ادھر اپنا نسب بیان کرتے ہیں، ادھر ابو طالب کی اولاد کے نام لے کے بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا باتیں کر تو ایمان کی، اوہ ابو طالب کی ساری اولاد جنتی ہے۔ اچھا بتائیے نا، ابو طالب کے پوتے جنت کی سردار ہوں، ابو طالب کا بیٹا ولیوں کا امام ہو، ابو طالب کے بیٹے کی بیوی وہ جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور نیوں ابو طالب کی ودی کے لیے تم کیا تلاش کرتے پھرتے ہو؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ ابو طالب کے گھر بیاہ کے آئی ہے تو مصطفیٰ فرماتے میری بیٹی ہے، میں نے ابو طالب کے بیٹے کو دی ہے، اگر میرے جیسا کوئی نہیں، خدیجہ جیسا کوئی نہیں، میری بیٹی جیسا کوئی نہیں، تو علی جیسا بھی کوئی نہیں، جب کوئی نہیں، ام ہانی جیسا بھی کوئی نہیں۔ یہ ساری کس کی اولاد ہے؟ بھائی عقل کی بات کرو، نواز نانا کو یاد رکھیں گے، دادے کو بھول جائیں گے جنت میں؟ ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، مولوی جتنا مرضی پھونکتے رہے، اس نے یہ دونوں نور ملائے۔ سبحان اللہ۔ محمد کے گھر کا نور اور ابو طالب کے گھر کا نور اللہ نے ملائے۔ فاطمہ محمد کے گھر کا نور ہے تو علی ابو طالب کے گھر کا نور ہے۔ اور نادانوں، ان سے بڑا نسب کس کا ہے؟ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ جو حسن اور حسین کا رشتہ ہے ان جیسا کائنات میں کوئی رشتہ نہیں، تم 14ویں صدی میں پیچھے پڑ گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی ماہ شعبان میں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یقیناً یہ ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سبب ہے، یاد رکھو حسین کا نام لینا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے کچھ دور کے اندر تھانے کو کام کا پائے جائے جا کے کسی ویکتی ہے میں نے دا نام لو پیو دا بندہ وہ تھانے دار کمنڈار بن گئے کسی جنت سے دروازہ جا کے آکے حسینی ہے تو کیا اتنا کافی نہیں کہ جا کے تو حسین پکا اور سچا حسین یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے صاحب ہے حسین وہ ہے جسے میرے آقا نے اپنے کندھوں پہ سواری کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں یہ ایک ناز اور لاڈ کی بات میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا 1 منٹ میں عرض کر دوں۔ بچے کو آپ کندھے پہ اٹھائیں تو مجھے بتائیں بچے کے قدم کہاں ہوتے ہیں؟ پاؤں اور بچے کے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑی سی توجہ رکھیے۔ اب دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ بچہ ہے سوار کسی پہ، اس کے قدم ہیں اس شخص کے سینے پہ، ہاتھ ہیں دستار پہ، ایسے تو وہ جو بندہ ہوتا ہے اٹھا کے جا رہا ہے شخص، اس کے ہاتھ کام ہو بچے کے قدموں پہ کیا
یہ بھی کچھ سوچنے والی بات ہے. تو دیکھیے نا حسین وہ سعادت مند نواسا ہے کہ حسین کے ہاتھ نبی کی دستار پہ ہوتے ہیں, نبی کے ہاتھ حسین کے قدم. اور حسین کے بچپن کے یہی ایک واقعہ رکھو اس میں کہ حسین کے ہاتھ نبی کی دستار پہ ہوں اور نبی کے ہاتھ حسین کے قدموں پہ ہوں. مقصد کیا تھا؟ حسین دستار پہ کیوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے؟ نبی نے حسین کے قدموں کو کیوں تھاما ہوا تھا؟